تم 4 دواخانے بناؤ، ہم 1 میڈیکل کالج کھولے، تم 4 میڈیکل کالج کھولو، ہم انجینئرنگ کالج کھولے، تعلیمی ادارے بنائے، 4,500 مسلم لوگوں کو، اور جس میں دلت بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سب ہیں، ہمارے اداروں میں ہم نے ان کو روزگار دیا۔ تم 10,000 لوگوں کو روزگار کام کرو، کام کر کے ہم پہ تنقید کرو، کام کچھ نہیں کریں گے لیکن تنقید برابر کریں۔ ارے تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک اکبر الدین اویسی تنقید کرنے والوں کی تنقیدوں کو قبول کرنے تیار ہو، ان کی تنقید میں یا ان کی تنقید سے میں اپنی اصلاح کر سکتا ہوں تو ضرور اپنی اصلاح کرنے تیار ہوں۔ اختلاف جائز ہے لیکن خلاف ہونا یہ صحیح نہیں۔ ارے ہندوستان کے اس سیاسی شور و غل میں کئی آوازیں ہیں، کئی چیزیں ہیں، کئی پکارے ہیں، لیکن بتاؤ تمہاری آواز کیا ہے؟ کہیں ہے؟ کیا تمہاری پکار ہے؟ نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ صرف حیدرآباد میں ہے، وہ آپ کے اتحاد، آپ کی دعاؤں کی آواز ہے جو ہندوستان کے اقتدار اعلیٰ کو بھی للکارتی ہے اور بے باکی کے ساتھ جواب دیتی ہے۔ اس آواز سے ہٹ کر کیا کوئی آواز ہے؟ اس جماعت سے ہٹ کر کوئی جماعت ہے؟ غور کرو، آج ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ آج اس پر ہم کو غور کرنا ہوگا کہ آج اسد الدین اویسی صرف مجلس اتحاد المسلمین کی پہچان نہیں ہے، اسد الدین اویسی صرف حیدرآباد کے نمائندے نہیں ہے، بلکہ اسد الدین اویسی آپ کا ہر بھائی جو اس ہندوستان کے کونے کونے میں رہتا ہے، بستا ہے، اس کی آواز بن چکا ہے۔ اسد الدین اویسی اس کی پہچان بن چکا ہے، اس کی امید بن چکا ہے، اس کی توقع بن چکا ہے، اس کی حق تلفی پر حق ماننے والے کی شکل میں دیکھا گا۔ کیا اس حقیقت سے انکار کریں؟ ارے آج مجلس پر ہم پر تنقیدیں کی جاتی ہیں، الزام لگایا جاتا، لیکن ہم ان الزاموں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے پرواہ نہیں کرتے کہ یہ ہمارا کام، یہ ہماری خدمت، یہ دنیا کے اجر کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری آخرت کا سودا ہے جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ دنیا ہماری اس محنت، اس قربانی اور اس خدمت کو قبول کرے نہ کرے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ضرور ہمارے اس خدمت کو، ہمارے اس کام کو قبول کرے گا اور ہماری آخرت میں ہم کو اس کا اجر دے گا۔ وہ اور ہوں گے جو دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، ارے ہم وہ ہیں جو اپنی آخرت کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور آج یہ بھی کہوں گا ضرور، الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین پر کہ یہ مسلمانوں کی جماعت، یہ مسلمانوں کی آواز، یہ مسلمانوں کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اور بالخصوص اکبر الدین اویسی پر تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ فرقہ پرست ہے، یہ صرف مسلمان کہتا ہے، یہ صرف مسلمان کی بات کرتا ہے۔ ارے میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں سیاست میں ہوں، میں ایک لیڈر ہوں، میں ایک ایم ایل اے ہوں، ایک نہیں 5 مرتبہ جیتا ہوں، اور ایم ایل اے کی، ایک لیڈر کی، ایک سیاستدان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری کیا ہے؟ جو سب سے پیچھے ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو، جو سب سے پچھڑا ہوا ہے اس کو ترقی دلانے کی کوشش کرو، جس کا حق تلف ہوا ہے اس کو حق دلانے کی کوشش کرو، جس پہ ظلم ہوا ہے اس پہ
ظلم پر آواز بلند کرو، جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کو انصاف دلاؤ۔ تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں اکبر الدین اویسی پر الزام لگانے والوں سے، مجلس پر الزام لگانے والوں سے، 70 برس میں سب سے زیادہ ناانصافی کس کے ساتھ ہوئی؟ بتاؤ مجھے۔ 70 برس میں سب سے زیادہ ناانصافی مجھ پر ہوئی، 70 برس میں سب سے زیادہ خون میرا بہا، 70 برس میں نوکریوں سے محروم کیا گیا مجھے، 70 برس میں فسادات میں جلایا گیا کسے؟ مجھے، 70 برس میں جیلوں میں ڈالا گیا کس کو؟ مجھے، 70 برس میں علم سے محروم رکھا گیا کسے؟ مجھے، 70 برس میں ترقی سے دور رکھا گیا کسے؟ مجھے، اور کسی اور کو نہیں۔ تو میں اس ناانصافی کے لیے جدوجہد نہ کروں؟ مسلمان ہونا کیا گناہ ہے؟ مسلمان ہوں، مجھے ناز ہے اپنے آپ پر، فخر ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ 70 برس کی آزادی کے سفر میں تم نے مذہب کی عینک سے مجھ کو دیکھا، مذہبی آنکھ سے دیکھا، صرف اس لیے دیکھا کہ یہ مسلمان ہے۔ کاش تم نے مجھے ہندوستانی کی حیثیت سے دیکھا ہوتا تو شاید میں پسماندہ نہ ہوتا، پچھڑا ہوا نہ ہوتا، حق تلفی ہونے والا نہ ہوتا، مظلوم نہ ہوتا، مجھ پر ناانصافی نہ ہوتا۔ اور آج میں اگر اس کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں جس پر 70 سال سے ظلم ہوا، تو کیا یہ گناہ ہے؟ میری جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ میرے ہر ایک بھائی بہن کو اس کا حق نہیں مل جاتا۔ میری کوشش، میری جمہوری لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ میرے اوپر ظلم کرنے والوں کو سزا نہیں ملے۔ گوپال سنگھ کمیشن کی رپورٹ ہو، یا سچر کمیٹی کی رپورٹ ہو، یا گجرال کمیٹی کی رپورٹ ہو، یا پھر رنگناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹ ہو، یا پھر کنڈو کمیٹی کی رپورٹ ہو، ہر رپورٹ نے کہا سب سے پیچھے مسلمان، سب سے پچھڑا ہوا مسلمان، تعلیم میں پیچھے مسلمان، روزگار میں پیچھے مسلمان، ترقی میں پیچھے مسلمان۔ تو کیا میرا فرض نہیں، کیا میری ذمہ داری نہیں، بحیثیت ایم ایل اے، بحیثیت سیاستدان، بحیثیت لیڈر، میری کوشش ہے اور رہے گی کہ جو پیچھے ہے، پچھڑا ہوا ہے، جو آخر ہے، اس کو سامنے لاؤ، اس کا حق دلاؤ۔ تو میں فرقہ پرست کمیونل کیسے ہوا، میرا ان سے سوال کیسے ہوا؟ لیکن الزام لگانے والے آج بھی الزام لگاتے ہیں۔ ارے میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں نے نہرو کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے اندرا کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے وی پی سنگھ کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے موراجی دیسائی کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے دیوے گوڑا، آئی کے گجرال چندر شیکھر کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے راجیو گاندھی کا ساتھ نہیں دیا؟ ارے ہم نے ہر ایک کا ساتھ دیا، لیکن کس نے ہمارا ساتھ دیا، یہ ایک سوال ہے۔ اگر ساتھ دیا ہوتا تو پھر سچر کمیٹی یہ کیوں کہتی ہے کہ پیچھے سب سے ہم ہیں؟ اگر کچھ کیا ہوتا تو گوپال سنگھ کمیشن کیوں کہتا؟ ارے حق تلفی تو تم نے کی ہی، نوکریوں سے محروم رکھا، روزگار سے محروم رکھا، تم نے ہر ترقی سے محروم رکھا، لیکن اس کے ساتھ
50,000 फिसादात के जरिए हमारी इज्जतों इस्मतों को लुटाया तुमने, जलाया हमारी बस्तियों को तुमने, हमारे मुस्तकबिल को तारीकी में डाला। क्या इस हकीकत से इनकार कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में 50,000 फिसादात जो हुए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोई और नहीं, यही नेहरू गांधी खानदान और ये कांग्रेस जिम्मेदार है अपने इख्तियार के लिए। इन्होंने हमारा खून बहाया, हमारी इस्मतों को लुटाया, हमारे सुहागों को उजाड़ा, हमारे बच्चों को यतीम किया, कारोबार को लुटाया, लुटवा दिया, हमारे बच्चों को जेलों में डाला। क्या ये हकीकत नहीं है? भिवंडी जला, अजमेर जला, रोडकिला जला, हाशमपुरा जला, मलियाबाद जला, अहमदाबाद जला, आगरा जला, अजमेर जला। अरे 50,000 फिसादात हुए, तबाह हम हुए, बर्बाद हम हुए। फिर भी आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जरिए ये लुटी हुए कौम, ये कटी हुई कौम एक उम्मीद लगाई है। नहीं, हम फिरका परस्त नहीं है, हम कम्युनल नहीं है। दारुस्सलाम के दरवाजे सिर्फ मुसलमानों के लिए खुले नहीं हैं, दारुस्सलाम के दरवाजे हर मजलूम के लिए खुले हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आ सकता है, हमसे काम ले सकता है। इस स्टेज पर भी बैठे क्या सिर्फ मुसलमान है? नहीं, इस स्टेज पे गैर मुस्लिम भी है, गैर मुस्लिम भी है। अरे आज मुसलमान जो पीछे है, पिछड़ा हुआ है, उसके लिए लड़ना क्या गुनाह है? क्या दस्तूर इस बात की इजाजत नहीं देता? अरे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक ताकत का नाम, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक ताकत का नाम। आज कांग्रेसी आते हैं, मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं, क्या किया क्या किया क्या किया। अरे बाबा, हम क्या किया? हमसे क्यों पूछ रहे हैं? राहुल, प्रियंका या फिर कोई कांग्रेस के लीडरों, हमसे पूछने के बजाय जाओ इंदिरा गांधी तुम्हारी अम्मा, तुम्हारे दादी के समाधि पर जाकर पूछो, जाओ और पूछो मजलिस ने क्या किया था कि दादी अम्मा, अम्मा आप मजलिस के दफ्तर दारुस्सलाम क्यों गई थी? क्या ये हकीकत नहीं है? क्या इंदिरा गांधी दारुस्सलाम को नहीं आई? अरे गौर करो, जिसके पास ताकत होती है दुनिया उसके सामने झुकने पर मजबूर होती है। हिंदुस्तान में तुम हम पर जुल्म करते हो, तुम हमारी हक तलफी करते हो, तुम हमको डराते हो, तुम हमको झुकाना चाहते हो, लेकिन याद रखो ये हैदराबाद है, झुकता नहीं है, ये झुकाना जानता है। और झुकाया है हमने, बड़े बड़ों को झुकाया है, हर एक को झुकाया है। हम बेशक बादशाह नहीं, लेकिन खुदा की कसम बादशाह गर अगर कोई है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। बड़े तड़प गए, बड़े मचल गए, बड़ी तकलीफ हुई जब असेंबली इंतखाबात में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि तख्त पर कोई उस वक्त तक नहीं बैठ सकता जब तक हम ना चाहें, और हम जिसको चाहे तख्त पे बिठाएं, जिसको चाहे तख्ते पे औंधा लिटा दें। तो वजीर आजम हिंदुस्तान ने बयान दिया था ना, ऐसा बोल रहे हैं, क्या सही हुआ या नहीं हुआ? हमने जिसको चाहा और हमने जो चाहा वो हुआ या नहीं हुआ?
ارے آپ بتاؤ، مجلس پہ تنقید کرتے ہیں، مجلس ایسا نہیں کرنا تھا، مجلس ویسا نہیں کرنا تھا، مجلس وہاں نہیں جانا تھا، مجلس یہاں نہیں جانا تھا، مجلس وہاں نہیں لڑنا تھا، مجلس یہاں نہیں لڑنا تھا، مجلس ایسا کیوں کری، مجلس ویسا کرو۔ ارے بابا، جس کا کام اس کو کرنے دو۔ صدر کا کام صدر کر سکتا ہے، اکبر الدین اویسی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ صدر کے سر پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، صدر کے فیصلے میں اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھو۔ کرناٹک کیوں گئے بولے؟ کرناٹک جانے سے پہلے کیا بولے؟ دیکھ لینا کمارا سوامی چیف منسٹر بنے گا۔ لوگ مذاق اڑائے مجلس کا، میرے صدر کا، کیا صحیح ہوا نہیں ہوا؟ بہار گئے تو بولے بہار کیوں گئے؟ ہم نے کہا کہ نتیش دھوکے باز ہے، دھوکہ دے گا، ووٹ لے گا اور پھر دھوکہ دے کر بی جے پی اور مودی کے گود میں بیٹھ جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا ان کو کیا معلوم، یہ کیوں ہے، یہ بی جے پی سے ملے ہوئے ہیں، یہ ایک کٹواؤ ہے۔ ارے کیا ہماری بات صحیح ہوئی نہیں ہوئی؟ کیا نتیش مودی کے گود میں نہیں بیٹھ گیا؟ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے اداریے لکھے، جنہوں نے اپنے اخبارات کو سیاہ کیا، ہم کو سودے باز کہا، ووٹ کٹاؤ کہا، بتاؤ کیا تم صحیح تھے یا ہم صحیح؟ پھر تلنگانہ کے انتخابات آئے، مجلس کیا بولی؟ کون بنے گا چیف منسٹر؟ بولی مجلس۔ وہ چیف منسٹر بنے یا نہیں بنے؟ مجلس صحیح ثابت ہوئی یا نہیں؟ اس لیے کہتا ہوں جس کا کام اس پہ چھوڑو۔ ہماری کمزوری ہے کیا ہے معلوم؟ میں سیاستدان، یہاں آگے ایک بزنس مین، اس کے آگے ایک تاجر، اس کے آگے ایک صنعت کار، اس کے آگے ایک ایجوکیشنسٹ، اس کے آگے ایک دین کا کام کرنے والا عالم۔ ہماری کمزوری کیا ہے معلوم؟ میں سیاستدان، میرا کام سیاست کرنا ہے، لیکن اگر میں جا کے ڈاکٹر کے کام میں مداخلت کروں گا اور بولوں گا نہیں یہ بیماری پہ یہ گولی نہیں یہ گولی دو، تو وہ بیچارہ مریض بچے گا یا مرے گا؟ آپ خود سوچ لو۔ اب ایک تاجر ہے تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے نہیں تجارت ایسا نہیں ایسا کرو، تو تجارت کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی؟ اس لیے کہتا ہوں جس کا کام وہ جانے۔ سیاست ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے میرے بھائی، جیسا تجارت ہر ایک کی بس کی بات نہیں، ڈاکٹری ہر ایک کی بس کی بات نہیں، صنعت ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ آج ہم کو اگر ترقی کرنا ہوگا تو ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنا ہوگا، تاجر کو تجارت کرنا ہوگا، صنعت کار کو صنعت کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا، ایک ڈاکٹر کو صحت کے لیے کام کرنا ہوگا، ایک عالم کو دین کے لیے کام کرنا ہوگا، ایک سیاستدان کو سیاست کا کام کرنا ہوگا۔ لیکن آج افسوس کہ ہر کوئی گھستا ہے۔ ارے آپ بتاؤ میرے بھائی کہ آج جیسے بھی ہے ہم، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے بہت کام کیا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے سب کام کیا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب کچھ ہو گیا، نہیں، ہم نے بہت کام کیا ہے، لیکن بہت 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 زیادہ کام کرنا ابھی باقی ہے، کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے سب کچھ کر دیا، نہیں، لیکن ہم نے کام کیا۔ ارے آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے، ہم اچھے ہوں گے برے ہوں گے، مجلس کام کری نہیں کری، کیسا بھی کری کچھ بھی کری، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتا دو کیا ہم یہاں پہ
محفوظ ہیں یا نہیں؟ کیا ہم شان کی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ آپ کیا ہم اطمینان کی نیند سو رہے ہیں یا نہیں؟ کیا کوئی مائکا لال ہے جو ہماری عزتوں پہ نظر اٹھا کر دیکھ سکتا ہے؟ کیا کوئی ہے جو ہمارے نیند میں خلل پیدا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ماں کا جنا ہے جو ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں پہ بری نظر ڈال سکتا ہے؟ ارے یہ نہیں ہے تو پھر کیوں مجلس کی وجہ سے، آپ کے اتحاد کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے خدا را سمجھو ملک آج بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ خدا را سمجھو میری بات کو، خدا را سمجھو، حالات چیخ کر چلا کر تم سے کہہ رہی ہے کہ اٹھ جاؤ، حالت سے بیدار ہو جاؤ۔ اگر تم اب نہیں اٹھیں گے، اب بیدار نہیں ہوں گے تو آنے والی نسل تم کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ خدا را اٹھو، اٹھو میرے بھائی، وقت کی نزاکت کو سمجھو، حالات کو سمجھو۔ یہ ملک کہاں جا رہا؟ یہ ملک کدھر جا رہا؟ ہندوستان کی 70 برس کی آزادی ہے، 50 برس یا 49 ایئرس، قریب 50 برس تو کانگریس کا اقتدار رہا نا۔ نہرو، گاندھی، راجیو، منموہن سنگھ، لال بہادر شاستری، ان کا رہا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کیا دیا؟ ارے آج آپ بتائیے کہ کل میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ٹی وی میں اور آج کے اخبار میں بھی آیا کہ کانگریس کے صدر راہل گاندھی کہتے ہیں کہ اگر ہم اقتدار پہ آ جائیں گے تو 5 کروڑ خاندانوں کو، مطلب 25 کروڑ لوگوں کو سالانہ 72,000، ماہانہ 6,000 روپئے دیں گے۔ ارے راہل گاندھی، تمہاری پیدائش 1970 کی ہے، تمہارے دادی نے 1971 میں ایک نعرہ دیا تھا، غریبی ہٹاؤ۔ کیا غریبی ہٹی اس وقت؟ 48 برس ہو گئے، دادی کا نعرہ کامیاب نہیں ہوا تو دادی کا پوترا کہہ رہا ہے کہ ہم دیں گے۔ صرف فوڈ، پیٹرولیم پروڈکٹس اور فرٹیلائزرز پر کتنا سبسڈی ہے؟ ارے آپ بتاؤ، یہ جو اعلان کرے اس کے لیے 3.6 لاکھ کروڑ کی ضرورت ہے۔ پہلے سے جو سبسڈیز ہے وہ بھی 3.6 لاکھ کروڑ کی ہے، مطلب 3.6 لاکھ کروڑ کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ اور اگر یہ اعلان ہوا تو اور 3.5 لاکھ کروڑ کی ضرورت ہے۔ کہاں ہے بابا؟ کدھر ہے؟ ایک طرف ان کے اعلانات، ان کے پھینکا ہے، تو دوسری طرف ان سے بڑا پھینکو ہے۔ ارے وہ تو اتنا پھینک رہا ہے کہ کیا بولوں۔ ایک طرف یہ پھینک رہا ہے، ایک طرف وہ پھینک رہا ہے، کبھی انہوں پھینک رہے ہیں، کبھی انہوں پھینک رہے ہیں۔ تو یہ دونوں کی پھینکم پھاکی میں مجھے ایک چیز یاد آئی، کیا ہے معلوم آپ کو؟ سنیے، 2 زبردست پھینکنے والے تھے، اور ایسا پھینکتے تھے کہ ان کی پھینکم پھاکی مشہور ہو گئی۔ ارے کیا پھینکتا بھائی، انہیں کیا پھینکتا، ادھر بولے ارے انہیں کیا پھینکتا۔ ایک دن اتفاق سے دونوں پھینکوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اب دونوں سوچنے لگے، ابا انہیں زبردست پھینکتا کہتے نا،
اب میل کو پھینکنا ہوگا. انہیں سوچنے لگا ارے انہیں زبردست پھینکتا, اب مجھے پھینکنا ہوگا. تو پہلا آدمی بولا اچھا تمہارے کو معلوم کیا, تمہارے کو معلوم کیا؟ تو بولا ہمارے پاس اتنی زمین ہے, اتنی زمین ہے, اتنی زمین ہے, اتنی زمین ہے کہ ہمارے بابا, ہمارے دادا اور ہم لوگ ایسا بیج پھینکتے 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 واپس آئے جب تک فصل تیار ہو جاتی. ابا تو دوسرا پھینکو بولا ابا ایسا پھینکتے 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 فصل تیار ہو جاتی. تو دوسرا بولا ہمارے پاس ایسا بمبو ہے, ایسا بمبو ہے, ایسا بمبو ہے کہ ہمارے بابا, ہمارے دادا ایسا آسمان کی طرف کرتے, ادھر کا تارا ادھر نکالتے, ادھر کا تارا ادھر نکالتے. تو انہیں پوچھا بابا بابا اتنا بڑا بمبو ہے, اتنا بڑا, تو بولے کہاں رکھتے؟ تو انہیں بولا نہیں معلوم, تمہارے بابا دادا کی کھیت میں. تو یہی حال ہے ان دونوں کا, انہیں پھینک رہا تو انہیں پھینک رہا, یہ بولا تو وہ بولا. ارے آپ بتاؤ عجب حساب ہو گیا, یہ ملک کہاں جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے؟ بس ان کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ میں. کیا بولے, کیا بولے؟ اچھے دن کیا آئے, بلیک منی آئے گا کیا آئے, 15 لاکھ روپئے کیا آئے, اسمارٹ سٹی کیا آیا, اسٹینڈ اپ انڈیا ہوا, انٹرنیٹ گاؤں میں جائے گا آیا, ڈیجیٹل انڈیا آیا. ارے کیا کیا بولو, کچھ نہیں آیا, صرف باتیں باتیں باتیں, صرف پھیکم پھاکی پھیکم پھاکی. سوچھ بھارت ہوا, پورا ہندوستان جھاڑو کے کٹوں میں صاف ہو گیا, ہر کوئی کچرا ڈال رہا, صاف کر رہا. الحمدللہ میں نے کرا, میں نے کرا, ہمارے بھی بہت لوگ کہے میں نے کرا. کیونکہ میں کیا سمجھتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ہندوستان بہت اچھا ہے, بہت صاف ہے, بہت ستھرا ہے, بہت پاک ہے. ہندوستان میں سب سے بڑی اگر کوئی گندگی ہے تو وہ RSS ہے, وہ BJP ہے, وہ موہن بھاگوت ہے, وہ مودی ہے. صاف کرنا ہے تو اس کچرے کو صاف کرنا ہے. سب سے پہلے کیا ہوا, FDI, کیا FDI آیا؟ نہیں آیا. فارن انویسٹمنٹ آیا؟ نہیں آیا. ماں گنگا نے بلایا, گنگا صاف ہوئی, یمنا صاف ہوئی, نہیں ہوئی. کالا دھن آیا؟ نہیں آیا. کرپشن کا خاتمہ ہوا؟ نہیں ہوا. میں رفائل کی بات نہیں کروں گا. کرپشن اگر سچے ہے, ایماندار ہے, تو مسٹر مودی میرا سوال ہے, یہ الیکشن لڑنے کا پیسہ کہاں سے آ رہا, آسمان سے اتر رہا؟ یہ کروڑا روپیہ کہاں سے آ رہا, کوئی دے رہا؟ یہ کرپشن کی نشانی ہے, یہ سب سے بڑا کرپشن. پھر اس کے بعد میک ان انڈیا, کہاں ہوا میک ان انڈیا؟ کچھ ہوا میک ان انڈیا؟ ارے میک ان انڈیا کی بات کرنے والا BMW کی گاڑی میں پھرتا, کیا وہ گاڑی میک ان انڈیا کی ہے؟ ارے 15 لاکھ کا سوٹ پہنا, کیا وہ سوٹ ہندوستان میں بنا نہیں, لندن سے آیا. پھر میک ان انڈیا. آپ غور کرو, آپ بتائیے سب سے بڑی ورک فورس بنائیں گے بولے, کتنے نوکریاں دینے کا وعدہ کیا؟ 10 کروڑ نوکریاں. 10 کروڑ دیے, 5 سال میں صرف 8 لاکھ نوکریاں دیے, صرف 8 لاکھ. ہر سال 50 لاکھ سے زائد ورک فورس پڑھ کر تیار ہے, گریجویٹ ہے, انجینئر ہے, جھاڑو کی نوکری کے لیے درخواست دے رہے ہیں. کیا یہ ہے ترقی؟ روزگار نہیں ملا, کچھ نہیں ملا, پھر بھی نہیں ہم کریں گے. نیا ہیلتھ انشورنس لائے, کیا ہونے والا؟
کارپوریٹ ہاسپٹل، بڑے ہاسپٹل کی مدد کے لیے؟ کیا پانی پہنچا؟ نہیں. کیا کرے بتائیے؟ کچھ نہیں کرے. اور اگر کچھ کرے تو 5 سال میں 92 ممالک کا دورہ کرے. کتنے؟ 92. منموہن سنگھ 10 برس میں 93 ممالک کا دورہ کرے تھے. انہوں 5 برس میں کر لیے. اندرا گاندھی 15 برس میں کری تھی، انہوں 5 برس میں کر لیے. کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ آپ کو سن کر حیرت ہوگی. 2021 کروڑ روپیہ خرچ ہوا. کس پہ؟ چائے والے کے دوروں کے لیے. کیا ہوا؟ اتنے 92 کنٹریز کو پھرے، 2021 کروڑ روپیہ خرچ کرے. کیا تعلقات اچھے ہوئے؟ نہیں ہوئے. کتنے دن پھرے؟ مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی. فارن وزٹس میں 180 دن گھومتا رہا، پھرتا رہا بس. اور پھر ٹوٹل ڈیز اسپینڈ آن ٹریولنگ. فارن وزٹس میں 180 اور دوسرے دورے ادھر پھرنا ہے نا. نادیدے کو ملیدہ ملا تو فاتحہ دینے ملا نہیں ملا. پھر کتنے دن؟ 492 دن. 492 ڈیز خالی پھرتے رہے. نان آفیشل 101 دن. 5 سال میں 593 دن. کل کا چائے والا، آج کا چوکیدار خالی پھرتا رہا. آپ بتائیے کیا ہے؟ اور خیر لوگ کہتے ہیں نہیں مسٹر مودی ایسے، مسٹر مودی ویسے. ارے بابا کیا کرے بتاؤ نا. کیا کام کیا؟ کیا نوکریاں دی؟ کیا 15 لاکھ آئے؟ کچھ نہیں. جیسے ایم پی بنے، میں بمبئی میں الیکشن میں کہتا تھا کہ یہ بمبئی نگری ہے، یہ فلموں کی نگری ہے، فلم ستاروں کی نگری ہے. یہ وہ نگری ہے جس نے پرتھوی راج کپور دیا، جس نے اس نگری کو راج کپور دیا، یوسف خان کا نام دلیپ کمار دیا، امیتابھ بچن دیا، شاہ رخ خان دیا، سلمان خان دیا، عامر خان دیا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان سب اداکاروں سے بڑا اداکار اگر کوئی ہے تو وہ نریندر مودی ہے. ان کو بھی ایکٹنگ سیکھنا ہے تو ان سے سیکھنا ہے. کیسی اداکاری؟ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، سیڑھیوں پہ ماتھا رکھ دیے، وہاں سے شروع ہوئی اداکاری. گجرات ماڈل، کیا گجرات ماڈل آیا؟ کیا کوئی گجرات کی ترقی ہوئی؟ کیا ہوا بتائیے؟ پٹیلوں کا احتجاج گجرات میں، کیسی تباہی بربادی. ارے کیا کیا؟ وہاں سے شروع ہوا، آئے سب کا ساتھ سب کا وکاس. کس کا ساتھ دیے؟ کس کا وکاس ہوا؟ کس کا ہوا؟ قاتلوں کا وکاس ہوا، مجرمین کا وکاس ہوا، چائے والے کا وکاس ہوا. وہ بی جے پی کے صدر امت شاہ کا وکاس ہوا، مقدموں سے بری ہو گیا. وہ ونجارا کا وکاس ہوا، وہ نریندر امین کا وکاس ہوا، وہ نرودا پاڈیا کے قاتلوں کا وکاس ہوا، بابو بجرنگی کا وکاس ہوا، مایا کوڈنانی کا وکاس ہوا، سوامی اسیوانند کا وکاس ہوا، پرگیا ٹھاکر کا وکاس ہوا، مالیگاؤں کے دھماکے کے مجرمین کا وکاس ہوا، مکہ مسجد کے دھماکوں کے مجرمین کا وکاس ہوا. اور کس کا ہوا؟ کیا بات غلط ہے بتائیے؟ یہ لوگ صرف اپنے اقتدار کے ذریعے اپنا وکاس کر لیے. اور کیا کریں؟ الزام ہم پہ لگاتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں وہ وکاس ہوا، اس کے بعد کیا؟ میں آپ کے ذہنوں سے دلوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، لفظ جہاد کے نام پہ کس پہ ظلم ہوا؟ کس پر ہوا؟ گھر واپسی کس پر ہوا؟ لنچنگ کس کی ہوئی؟ گوبر کس کو کھلایا گیا؟ اخلاق کون تھا؟
نمان کون تھا؟ زاہد کون تھا؟ رغبر کون تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا یہ ہمارا اپنا نہیں؟ کیا ہمارا اپنا نہیں؟ غور کرو میرے بھائی، اقتدار پہ آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، صرف ہندوستان کی اقلیتوں اور دلتوں پر حملہ، 30 سے زائد افراد کا گائے کے نام پر قتل، جنید اکبر، علی الدین انصاری، پہلو خان، ہریانہ میں مسلم نوجوان کو زبردستی گوبر کھلایا گیا، ہریانہ میں 2 مسلم لڑکیوں کی عصمت ریزی کا اور ان کا قتل، کشمیر میں ایک 8 سالہ لڑکی کا ریپ کیا گیا مندر میں، اور مودی بھکتوں نے، سنگھ پریوار والوں نے ریپ کرنے والوں کی پشپناہی کی۔ کیا یہ انصاف ہے؟ آپ بتائیے۔ لیکن کہتے ہیں مودی کامیاب، کیا کامیاب ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہریانہ میں جاتوں کا احتجاج، 30 افراد ہلاک، 300 سے زائد زخمی، 20 کروڑ روپے کے املاک کا نقصان، 2000 سے زائد مقدمات، پولیس فائرنگ نہیں کی گئی۔ بابا رام وہ ڈھونگی کیا ہوا؟ جلایا چلا گیا۔ کیا کرے؟ کشمیر کیا ہوا؟ کشمیر میں کیا ہوا؟ کشمیر کے بحران کو حل کرنے میں ناکام، کتنے لوگ زخمی ہوئے، کئی لوگ ہلاک ہوئے، 300 سے زائد افراد بینائی سے محروم ہو گئے کشمیر میں، 300 سے زائد۔ آپ بتائیے، امن کی بحالی میں ناکام، 7,000 سے زائد افراد گرفتار، 1,500 کو جیل بھیج دیا گیا۔ کشمیر میں احتجاج، 30 سے زائد اسکول کو نظر آتش کر دیا گیا۔ ایک سر کے بدلے عوض میں 10 سروں کو لانے کا وعدہ کرنے والے سے میرا سوال ہے، کہاں ہے؟ کہاں ہے بتاؤ؟ لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ کتنے ہوئے؟ ارے آپ جا کے دیکھیے ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل پر 5 سال کے دوران 1,400 سے زائد فوجی اور اہلکاروں کی جانیں گئیں۔ پلوامہ، پٹھان کوٹ، اوری، ناگوتا اور دیگر علاقوں میں اور دیگر 152 واقعات ہوئے۔ آج میرا سینہ میرے شہر کے، میرے اس ملک کے فوجیوں کی شہادت پر فخر سے پھول جاتا ہے، ناز کرتا ہوں تو ان کی شہادت پر میری آنکھ بھی بھر آتی ہے جب میں ان کے گھر والوں کو، ان کے معصوم بچوں کو بلبلاتا ہوا، روتا ہوا دیکھتا ہوں۔ کیا یہ حملے مودی حکومت کی ناکامی کی نشانیاں نہیں ہیں؟ 5,000 سے زائد جنگ بندی یعنی سیز فائر وائلیشن ہوئے، کیا یہ ناکامی نہیں؟ ارے ہر محاذ پر ناکام۔ ڈی مانیٹائزیشن، کیا ہوا ڈی مانیٹائزیشن؟ کچھ ہوا؟ نہیں ہوا۔ بلیک منی بولے پورا آ گیا، دہشت گردی ختم ہو جائے گی بولے ختم ہوا، نیکسلائٹ ختم ہو جائیں گے ہوا، ڈیجیٹل ٹرانزیکشن بولے ہوا، کیا روزی ملی؟ کیا روٹی ملی؟ ان کو نہ روزی کی فکر ہے، نہ روٹی کی فکر ہے، ان کو ملک کی خوشحالی کی فکر ہے، نہ ملک کے ترقی کی فکر ہے۔ ان کو صرف اگر فکر ہے تو ہندوتوا، ہندو راشٹر کی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ آج بتاؤ جواب ہے کیا؟ آج جواب نہیں ہے۔ ہم بولے تو برا دکھتا ہے کہ اکبر اویسی ایسا بولتا ہے، ویسا بولتا ہے، چائے والا چائے والا چائے والا بولتا ہے۔ ارے میں نہیں بولتا ہوں چائے والا، تم نے بولا چائے چائے چائے۔
کیا نہیں بولا ڈی مونیٹائزیشن کے وقت میں چائے والا تھا، چائے والا ہوں، کڑک چائے، نرم چائے، میں چائے دیتا تھا، چائے کی بنڈی تھی، کیا یہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ چائے والا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہاں ہوتے نہیں یہاں بھی چائے والے ہوں گے، یہاں بھی ہوں گے، لیکن کیا ہر چائے والے کا نصیب اس چائے والے جیسا ہے؟ خود اپنے آپ کو چائے والا بول رہے ہیں، میں بولا تو تکلیف، چائے 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 چائے، چائے کی کیتلی، چائے کا چولہا، چائے کی پتی، چائے کا پانی، چائے کا چولہا، چائے کا دودھ، کڑک چائے، نرم چائے، چائے 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 چائے۔ 2014 چائے 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 پہ رہے، اب 19 آ گیا، 19 آ گیا تو اب کیا بن رہے؟ کون بنایا؟ بولتے نا مسٹر مودی میں کامدار، وہ نامدار جو اب تک شادی نہیں کرا، اس کے بچے نہیں ہوئے، وہ نامدار یہ چائے والے کا نام چوکیدار رکھا، یہ چائے والا چوکیدار نام رکھ لیا۔ آپ بتاؤ، آپ بتائیے، چوکیدار 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 چوکیدار، چوکیدار نریندر مودی، چوکیدار امیت شاہ، چوکیدار فلاں، چوکیدار یہ، چوکیدار وہ، چوکیدار یہ۔ چائے والا تھا تو اس وقت بولا کہ ہم کو چائے والا نہیں وزیر اعظم چاہیے، چائے چائے چائے۔ ٹھیک ہے، جب جائیں گے تو میں نے کہا چائے کی کیتلی، چائے کا چولہا، چائے کی پتی، چائے کا پانی میں دوں گا۔ اب چوکیدار 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 چوکیدار، ٹھیک ہے، چوکیداری کرنے کا اتنا شوق ہے نا، حیدرآباد آ وقت ملنا، چوکیدار کی ٹوپی میں پہناؤں گا، ڈریس میں پہناؤں گا، ڈنڈا میں دوں گا، گلے میں سیٹی بھی میں ڈالوں گا، بجا لیتے پھرنا۔ یہ آپ بولیے وزیر اعظم کا کام کیا ہے؟ ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤں گا، بزنس مین بناؤں گا، صنعت کار بناؤں گا، قابل بناؤں گا۔ نہیں، یہ عجیب وزیر اعظم ہے، یہ عجیب وزیر اعظم ہے، چوکیدار 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 چوکیدار۔ کیا ہے بتائیے؟ پورے ملک کی توجہ کو ہٹا دیا، چوکیدار۔ ارے بابا، ہم کو چوکیدار کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ملک چلانے والے قابل ہاتھوں کی ضرورت ہے، اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھنے والے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ارے آپ غور کرو میرے بھائی، اگر یہ کرے تو صرف ہمارے اوپر کرے۔ ارے خدارا، حالات کو غور کرو، حالات کو دیکھو۔ آج مظلوموں کی آواز مجلس ہے اور مجلس کے اوپر نظر ہے۔ اسد الدین اویسی آج صرف آپ کی ہماری پہچان نہیں ہے، بلکہ آج سارے ہندوستان کے ہمارے بھائیوں کی امید ہے۔ خدارا، اپنے اتحاد کے ذریعے منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ بڑے برسوں کے بعد شاید آج آپ کے اس مقام پہ آیا ہوں، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز انہی گلیوں سے کیا تھا، اور میں نے اپنی سیاسی زندگی میں ہی یہ مبین کو اپنے ساتھ لایا تھا، یوتھ میں میرے ساتھ تھے۔ ہم کام کرے، اور یہاں ہم اس علاقے کو آج ایسا علاقہ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، میری آپ سے درخواست ہے، ارے اس میں تو سالار محترم کا پسینہ ہے، اس بہادر پورے میں سالار کی محبت ہے، بیرسٹر اسد الدین اویسی سے لگاؤ ہے۔ 50% پولنگ نہیں میرے بھائی، 50% پولنگ نہیں، ہم تو 100% کام کرتے نا بھائی۔ تقریر میں کچھ کمی تھی کیا؟ 100% بولے نا۔ میں بیمار آدمی ہوں، ڈاکٹروں نے کہا چلو مت، میں بیمار تھا، دواخانے میں تھا، لوگوں نے، ڈاکٹروں نے کہا اکبر صاحب آپ آتش فضا سے ہیں، کبھی بھی پھٹ پڑ سکتا۔ لیکن میرے بھائی، مجھے موت کی فکر نہیں ہے، مجھے فکر ہے
تو میری جماعت کی، مجھے فکر ہے تو میرے حیدرآباد کے اتحاد کی، مجھے فکر ہے تو اپنی شان، وہ شوکت، وہ عظمت کی، ایک نہیں 1000 اکبر اویسی قربان اس مجلس پہ، اس اسد الدین اویسی پر۔ اسد اویسی ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، ہماری نعت ہے، اور اس شان کو اور مضبوط کرو اور وعدہ کرو کہ ہر گھر سے آپ اٹھ کے جائیں گے، جائیں گے نا؟ اگر آپ سمجھیں گے کون ہے بھائی اسد صاحب جیت رہے نہیں، خطرے خطرے سے دریا بنتا ہے، خطرے خطرے سے دریا بنتا ہے، خدا را ایک ایک اوٹ کی اہمیت ہے۔ بے شک دھوپ رہے گی، چلچلاتی ہوئی دھوپ رہے گی، گرمی رہے گی، پیاس رہے گی، لیکن یاد رکھو اگر چائے والے کو پانی پلانا ہے تو پھر دھوپ گرمی کی پرواہ کیے بغیر گھروں سے نکل کر ہم کو اپنا ووٹ ڈالنا ہے، پیاسے رہتے ہوئے بھی مجلس کو کامیاب کرنا ہے، اور نریندر مودی و سنگھ پریوار کو پانی پلانا ہے، اور انشاءاللہ نتائج جب آ جائیں گے نا تو چوکیدار سیٹی بجا کے کھڑا رہے گا، انشاءاللہ تعالی اس کے اقتدار کا خاتمہ ہوگا۔ آپ سب سے کہوں گا کہ 11 تاریخ کو مجلس کا نشان بٹن ہے، بٹن کے نشان پر بٹن دبائیے، زیادہ سے زیادہ اکثریت سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو کامیاب کریے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔